سے آپ تحریک اور مولانا کی بات کرتے ہیں رانا صاحب سے. رانا صاحب آپ سمائل دے رہے تھے مولانا کے ساتھ, وہ کہہ رہے ہیں بات چیت ہوگی, کچھ کارڈز ہیں ان کے پاس, یہ فائنل جو ہے کال ہوگی. آپ سمائل دے رہے تھے مولانا کے نام پہ, آپ سمائل دے رہے ہیں. مولانا مطلب سیاسی قوت تو ہیں, آپ کے ساتھ ملے پی ڈی ایم میں, تو پاکستان تحریک انصاف کو چلتا کیا, ادھر مل گئے تو مشکلات تو ہو جائیں گی آپ کے لیے. نہیں نظامی صاحب, میں مولانا صاحب کے نام پہ مذکرات نہیں دے رہا تھا. مولانا صاحب بڑے زیرک اور بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, وہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. وہ کسی ایسے کام میں نہیں پڑیں گے جس سے کوئی پاکستان کو مزید انسٹیبل کیا جائے یا کوئی نقصان ہو. تو دوسری بات جو یہ کرتے ہیں کہ جی ہم 1 لاکھ بندہ ادھر یا 1 لاکھوں لوگ اکٹھے کریں گے, وہ بھی 5 کو ہی پتہ چل جائے گا. اب کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے. پہلے بھی جب یہ چڑھائی کرتے تھے ریڈ زون میں آتے تھے, اور وہاں سے جس طرح بھی آئے, وہ اس وقت چیف منسٹر کو پہلے اور تھے, تو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں کہ کس طرح انہوں نے کیا, کتنا ہولناک قسم کا کھیل کھیلا. تشدد پہ تھا وہاں پہ, شر تھا اور دہشت گردی تھی. یہ سارے ویپن ان کے پاس تھے, اور یہ آئے پاکستان اسلام آباد کو فتح کرنے چل پڑے, اور ان کو ادھر آنے دیا, ان کو نہیں روکا کسی جگہ پہ. لیکن اگر اسی طرح کے انہوں نے کام کرنا ہے خوف کریں, آپ تو خندق کی کھودتے ہیں, کسی آپ تو طریقے سے کنٹینر لگاتے ہیں, شیل مارتے ہیں, گولی مارتے ہیں. نہیں, میں نے چپ کر کے آپ کی باتیں خاموشی سے سنی نہیں, ہیں. آپ حقائق کو آپ مسخ کر رہے ہیں نا, وہ مرضی ہے حقائق میں جس طرح درست بھی کر رہا آپ ہوں. نہیں, حقائق آپ جو بتاتے ہیں وہ حقائق ہیں, وہ تو سراسر شفیع صاحب بالکل ہی. میں اب کیا اس پہ کمنٹ کروں, میں اس قسم کی کبھی کمنٹ نہیں کرتا, تو میں تو اب صرف مسکرا دیتا ہوں. تو میں یہ دل پہ لانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اب گورنمنٹ اسی طرح آ جائے گی, الیکشن آ جائیں گے, اور یہ اسی طرح لوگوں کو بلاتے رہیں گے اور اپنا کام چلاتے رہیں گے, اور اس کے بعد الیکشن پھر انشاءاللہ ہم جیتیں گے, اور اسی طرح مطلب یہ آپ بس کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہوتے رہیں گے. الیکشن آ جائے گا, بانی پی ڈی اے جیل میں رہیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف یوں ہی بیانات دیتی رہے گی, کالز مس کالز ہی ہوتی رہیں گی, کچھ ہونا نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف. بانی اپنے کیسز ہیں, عدالتیں ہیں. آپ تو نہ عدالتوں پہ یقین رکھتے ہیں, نہ کسی پروسیس پہ یقین رکھتے ہیں, نہ آپ پاکستان کی سالمیت پہ یقین رکھتے ہیں. آپ کی یہ لمبی بات ہے. ابھی بہت سارے چیزوں کا میرا حال پہلے بھی ہمیں تو پتہ تھا, لیکن عوام کو بھی پتہ چل رہا ہے, ان کو اویئرنیس ہو گئی ہے کہ یہ ایجنڈا, ہڈن ایجنڈا کیا تھا, کس طرح وہ برسر اقتدار ہے, کن لوگوں کو کہنے پہ لایا گیا ان کو, اور یہاں آ کے وہ کس ڈگر پہ چل رہے تھے, کس طرح انہوں نے طالبان کو ادھر لا کے آباد کیا, کس طرح وہاں پہ دہشت گردوں کو چھوڑا جیلوں سے, پشاور میں پھر ان کو لا کے اور لوگوں کو آباد کیا. تو یہ ساری آپ کی کیا طرح ہے, جو اکانومی ہے آپ نے خراب کی. ہر چیز آپ پاکستان کو کس ڈگر پہ لے گئے کہ ریڈ لائن پہ پہنچ گیا. اب اگر پاکستان کو صحیح ڈگر پہ چلا رہے ہیں, تو اگر آپ صحیح پاکستان کے ساتھ آپ کو محبت ہے, آپ پاکستانی ہیں, آپ پاکستان کی سالمیت چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں, تو یہ ٹائم دیکھیں. ہم نے بھی تو 18 میں یہ ماننے تھے ہم کہ جس طرح بھی آپ لائے گئے ہیں, جو بھی آپ جس پروسیس سے آ گئے ہیں, یا جس طرح کا آپ ایک مجمع اکٹھا کر کے, گروپ اکٹھا کر کے آپ کو آگے لے کے آ کے اور عمران خان کو پرائم منسٹر بنا دیا ہے, تو ہماری لیڈرشپ نے کہا تھا کہ جب مولانا صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ ووٹ نہ لیں, اور پھر بھی ہم نے کہا نہیں, سسٹم کی خاطر ہم نے ووٹ لیا. اور وہاں پہ سپیچز ہوئیں, جب انیگرل سیشن ہوا, وہاں پہ شہباز صاحب نے سپیچ کی, وہاں پہ بلاول صاحب نے سپیچ کی, زرداری صاحب نے سپیچ کی. مطلب حد کے بلاول صاحب نے یہ کہہ دیا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم نے کہا ہم پورا تعاون کریں گے, لیکن آگے سے جو ہوا سو ہوا, وہ آپ کو پتہ ہی ہے. ہمارا یہ جذبہ تھا, مطلب جیسا بھی مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملا تھا, لیکن آپ لوگوں نے کہہ رہے ہیں کہ اس کو مطلب آپ نے اس کو قبول کر لیا. پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کرے کہ 2024 کے الیکشن میں جس نوعیت کا مینڈیٹ ہے, جس پر سوالیہ نشان جو ہے پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی لگا رہی ہے. شرجیل میمن صاحب کا سٹیٹمنٹ ڈیفینیٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ کرایہ کا مکان ہے, فارم 47 والا معاملہ, ایک تو اس پر ذرا شیلہ صاحبہ ذرا کچھ فرما دیں, اور سیکنڈلی آپ پاکستان تحریک انصاف کا بتائیں کہ دوبارہ سے فائنل کال کی جانب جا رہے ہیں. دیکھیے, یہ تو پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ اگر کوئی تحریک چلانا چاہتی ہے, کوئی کرنا چاہتی ہے تو وہ کر رہی ہے. لیکن جو ویسے تو ان کا انٹرنل معاملہ ہے, لیکن آج بھی جو میں نے ٹی وی پہ خبر دیکھی تو کافی مسائل رہے میٹنگز میں. میٹنگ جو تھی ان کے, اس میں کافی مسائل رہے.
تو میں نہیں سمجھتی کہ ایک تو مولانا کو جتنا میں سمجھتی ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی صحیح ہو، مولانا کے پاس اپنی اسٹریٹ پاور بھی ہے، اچھا اپنا اسٹانس ہے، وہ نہیں مولانا کے پاس ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں رہی اب وہ؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کس کے پاس ہے نہیں کس کے پاس نہیں، لیکن دیکھیے ہمیں یہ بات ماننا پڑے گی کہ پی ٹی آئی کے پاس آرگنائزیشن نہیں ہے، اور جتنی بھی اب تک انہوں نے مظاہرے وغیرہ کیے وہ طریقہ نہیں پکڑ سکے ابھی تک جو ہے، اس میں کافی لیڈرز ہو گئے ہیں، اور جب بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے تو ہر پارٹی اتنی نظریاتی نہیں ہوتی کہ اس کے تحریک چل سکے، کچھ ہو سکے۔ کچھ پارٹیز ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کوڑے بھی پڑے، لوگوں نے پھانسیاں بھی لیں، لوگ جیل میں بھی رہے اور رہتے ہیں ہر دور میں، جس کی بھی فیڈرل گورنمنٹ ہو اس میں جیل میں ہوتے ہیں وہ بیچارے۔ اچھا تو لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی جیل میں اب جہاں تک بات ہے، دیکھیے میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کو سزا ہوئی ہے، تو جو ان کی سزا کا پیریڈ ہے اس میں بھی ایک قیدی کے رائٹس ہوتے ہیں، سزا تو ہوئی ہے نا انہیں، تو اس میں جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے، لیکن ان سے بھی زیادہ یاسمین راشد میں نے سنا ہے خاصی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی آواز اٹھنی چاہیے کہ ان کو بھی رائٹس ملیں، اور باقی میں کسی پہ اس طرح کا کوئی طنز نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارے سندھ میں جب لوگ جیل میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس مختلف لوگ آتے ہیں مختلف پارٹی کے، تو ہماری پارٹی کا ایک اصول ہے کہ اسیر ہے اس کی مدد کریں، تو ہم جس لیول پہ ہوتے ہیں اگر ڈاکٹر کو دکھانا ہے ڈاکٹر کو دکھا دیا، ڈسپینسری سائٹ پہ کرانا ہے ڈسپینسری سائٹ پہ کرا دیا۔ سندھ میں اسیر کے ساتھ بڑی محبت ہو جاتی ہے، اس کے بارے سے بہت سی سٹوریز تو ہم یہ خیال کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے دور میں ہمارے صوبے میں سیاسی اسیر نہ ہو۔ ٹھیک ہے شفیع بھائی، ایک تو ود ان پارٹی جو اختلافات ہیں، یہ دیکھیں شیلا آپ نے بھی وہی بات کی کہ بڑی آبزرو کر رہے ہیں کینلی آپ کے جو پارٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں، پارٹی کے اندر ڈویژن، پھر علیمہ خان صاحبہ ایک فیملی جو ہے ان کا ایک الگ سے سٹانس ہے، اور سی ایم کے پی صاحب کا ان کا ایک الگ سے سٹانس ہے۔ اس ڈویژن کے ہوتے ہوئے کیا اس طرح کارکنان کو موبلائز کر سکتے ہیں کہ بانی پیڑی کم از کم 3 سال بعد ان کو کوئی ریلیف مل سکے، ملاقات ہی ہو جائے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت علیمہ آپا جس طریقے سے عمران خان صاحب کی بات کر رہی ہیں، مختلف ریلیز کو وہ لیڈ کر رہی ہیں، اڈیالہ آتی ہیں، کیسز کو فالو کر رہی ہیں، وہ قابل تعریف ہے، اور یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت جو عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جو حالات ہیں عمران خان صاحب کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے وہ نارمل نہیں ہیں۔ دیکھیں پارٹی جب اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو اس میں گروپنگ بھی ہوتی ہے، اس میں مختلف رائے بھی لوگوں کی ہوتی ہے۔ لیکن اتنی گروپنگ تو کسی جگہ نہیں ہے، دیکھیں اب یہ بھی سیاسی جماعتیں موجود ہیں، جب گھر کا سربراہ بھی کچھ دنوں کے لیے کہیں چلا جاتا ہے تو گھر کے اندر بھی چیزیں جو ہیں وہ ان آرڈر نہیں ہوتی۔ آپ نے تو گھر کے سربراہ کو پچھلے 7 مہینوں سے آئسولیٹ کیا ہوا ہے، 3 سالوں سے وہ آپ نے اس کو اغوا کیا ہوا ہے، تو پھر اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہے۔ تحریک انصاف یہ جو مشکل ہے، کیا اس مشکل میں کارکنان کو موبلائز کر پائیں گے؟ اور جو گھر کے سربراہ جس کی بات کریں اس کے لیے آسانی پیدا کر پائیں گے یہ والے لوگ؟ 5 اگست کے جلسے پہ تمام لوگ متفق ہیں، 5 کو جو لائے عمل دیا جائے گا اس پہ بھی سب متفق ہیں انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ 5 اگست کو وہاں پہ جہاں پہ افریدی صاحب کھڑے ہوں گے وہاں پہ ویسی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ موٹر وے کا جو ہم جہاں پہ جلسہ کر رہے ہیں، جس گراؤنڈ پہ موٹر وے کے بالکل ایڈجسنٹ ٹول پلازا کے ساتھ، وہاں پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اور وہاں پہ جو لائے عمل دیا جائے گا تمام پارٹی کے مشاورت سے، اس لائے عمل پہ تمام ہمارے کارکن، تمام لیڈرشپ، اچکزئی صاحب، علامہ صاحب تمام متفق ہوں گے، اور اس دن سے انشاءاللہ عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک شروع ہو جائے۔ چلیں آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لاسٹ یہ کال ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی، یہ لاسٹ ٹائم آپ کارکنان کو کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم آپ کو ڈیٹ دے رہے ہیں، اس بار آئے جو پلان ہوگا یہ حتمی پلان ہوگا، اس کے بعد بانی پی ٹی اے باہر آ جائیں گے، کارکنان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ نظام سے آپ کی جنگ ہے، جتنی آپ کی بڑی جنگ ہوگی اتنی بڑی آپ کی جدوجہد ہوگی، اتنی زیادہ مشکلات آئیں گی۔ جو ہم پلان دے رہے ہیں وہ جامع پلان ہوگا، ہم پورے ہر چیز کو سامنے رکھ کے ہی پلان کر رہے ہیں۔ افریدی صاحب کو 8 مہینے ہو گئے ہیں، افریدی صاحب اپنے کمپلیٹ ہوم ورک کر چکے ہیں، ہم اپنے کمپلیٹلی ہوم ورک کر چکے ہیں، اچکزئی صاحب اپنے کمپلیٹلی ہوم ورک کر چکے ہیں۔ 5 اگست کو جو پلان دیا جائے گا اس کے بعد اس حکومت کا ٹھہرنا انشاءاللہ یہ اپنے گھر کو واپس چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ ناظرین میں ایک بریک جانے پڑیں گے، بریک کے بعد انٹرنیشنل افیئرز جو اس پہ بات کریں گے۔